بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے حوالے سے ایک سچی داستان بیان کرنے والے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ کون شخص تھا جو دجال سے ملا، اور پھر دجال نے کیا کیا راز افشا کیے۔ کیا واقعی دجال کے آنے کا وقت ہو چکا ہے؟ اور یہ کہ جدید ٹیکنالوجی سے دجال کا کیا تعلق ہے؟ خواتین حضرات، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچی داستان ہے۔ ایک نصرانی تھا، وہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ کے دستے مبارک پہ اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے پھر ایک داستان سنائی۔ اس نے کہا کہ ہم کچھ لوگ تھے، ایک سمندری سفر میں تھے کہ راستہ بھول گئے اور 1 ماہ سمندر کی لہروں سے کھیلتے رہے، حتیٰ کہ ہم ایک جزیرے پر پہنچے۔ ہم کشتیوں کے ساتھ کے ذریعے ہم جزیرے میں گئے، تو یہ جنگل سا تھا۔ وہاں ہم نے ایک جانور، عجیب و غریب ایک جانور دیکھا، جس کا نہ منہ نظر آ رہا تھا، نہ بیک اس کی نظر آ رہی تھی، بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ تو ہم نے اس سے کہا، کم بخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، یعنی جاسوس ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، جلدی سے آگے جاؤ، محل ہے، وہاں ایک شخص تم سے انفارمیشن لینے کا مشتاق ہے، جلدی جاؤ۔ تو ہم ذرا خوف زدہ ہوئے اور جلدی سے وہاں گئے اور اندر داخل ہوئے، تو ایک دیو ہیکل شخص کو دیکھا۔ عجیب و غریب اس کا چہرہ تھا، اور اس کو زنجیروں سے بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں بھی باندھے ہوئے تھے، اس کے گلے میں بھی زنجیر تھی، ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے۔ اور پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، راستہ بھول گئے اور یہاں آ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو، کیا وہاں ابھی بھی پھل لگ رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں، وہ پھلتا ہے۔ اس نے کہا خبردار، وہ ان قریب اب پھل دینا بند کر دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا کہ البتہ اس کا پانی ان قریب خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر یعنی شام کی ایک بستی کے چشمے کے بارے میں خبر دو، کیا اس میں پانی ہے اور لوگ اس سے آبپاشی کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل، اس میں بہت زیادہ پانی ہے اور لوگ اس سے آبپاشی بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، مجھے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ میں چلے گئے۔ تو پھر اس نے کہا کہ کیا عرب کے لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں، عرب کے لوگوں نے ان سے جنگ کی۔ تو اس نے کہا نتیجہ کیا نکلا؟ تو ہم نے کہا کہ وہ عربوں کے ارد و گرد کے جتنے بھی عرب تھے ان پر غالب آ گئے، اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر۔ اس نے کہا کیا یہ بات ہو چکی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، یہ بات ہو چکی ہے۔ تو اس نے کہا کہ خبردار، یہ ان لوگوں کے لیے، عربوں کے لیے بہتر تھا کہ وہ اپنے پیغمبر کی تابع داری کرتے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اچھا، میں اپنا حال بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، البتہ ایک بہت قریب زمانہ ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، اور پھر میں پوری دنیا کی سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہیں چھوڑوں گا، اور 40 رات کے اندر میں پوری دنیا میں پھر جاؤں گا، سوائے مکہ کے اور طیبہ کے، کہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے۔ فرشتوں کی وہاں گارڈ ہوں گے، فرشتے جو مجھے وہاں سے جانے سے روک دیں گے۔ پھر جب بھی میں نے کوشش کروں گا تو فرشتے ننگی تلوار لے کر آگے آ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ داستان سنانے والے کا نام حضرت تمیم داری ہے، جو حضور کے صحابی ہیں، اور اس روایت کو سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں،
آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ داستان سنائی تو اپنی چھڑی جو ہے وہ ممبر پر ماری اور فرمایا کہ ہاں طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ جو ہے یہ مدینہ منورہ ہے، یعنی وہ جو دجال ہے وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پہلے نہیں بتائی ہوئی؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پہلے سے یہ خبردار کر چکے ہیں۔ یہ خواتین حضرات صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، حدیث جساسہ کے نام سے، جلد نمبر 2 صفحہ 404 پر یہ موجود ہے۔ حضرات یہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس میں ایسی شعبہ بازیاں ہوں گی کہ انسان کی عقل جو ہے معاف ہو جائے گی۔ دجال کے ساتھ ایک حدیث شریف ہے جس میں فرمایا گیا کہ دجال کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، اور اصل میں یہ بالکل ریورس ہوگا کہ یعنی جہنم جو ہے وہ اصل میں جنت ہوگی اور جنت جو ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں اس کے ساتھ ہوگی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کیسے ہوں گی ساتھ؟ ہو سکتا ہے پچھلے دور میں یہ سوچنا اور سمجھنا اور خیال کرنا مشکل ہو، لیکن اب سائنس کی انوکھی جو انوینشنز ہیں وہ ایسی آ چکی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ آ سکتی ہے، جیسے امرسو ورچوئل ریالٹی ہے جس میں ایک مصنوعی ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے اور وہ ماحول بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جو حقیقت کے قریب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہوگا۔ خواتین و حضرات، اس دنیا میں ایسی اقوام موجود ہیں جو دجال کو اپنا نجات دہندہ یعنی ریڈیمر مانتی ہے اور اس کی آمد کی نہ صرف منتظر ہے بلکہ جتنی بھی سائنٹیفک جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو ان کی انوینشنز ہو رہی ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ دجال کی مدد کے لیے کی جا رہی ہے۔ مثلا اہل علم کہتے ہیں کہ کرونا کی وبا ایک پائلٹ پروجیکٹ یا ٹیسٹ کیس تھا جس میں خوف و ہراس پیدا کر کے لوگوں کو کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہاں تک کہ بہت سارے اسلامی جو شعائر تھے وہ بھی متروک ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد نبوی اور کعبہ معظمہ بھی لاک کر دیا گیا۔ تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پینک کریٹ کیا جائے گا، کو ایک نجات دہندہ بنا کر اس کی اطاعت کروائی جائے گی۔ خواتین و حضرات، دجال کا فتنہ بہت بڑا اور بہت بڑی آزمائش ہے، اتنا سنگین معاملہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث شریف ہے۔ جنت، دوزخ، بارش برسانا، اس قسم کی شعبدہ بازیاں انسان کو سحر زدہ کر دیں گی اور بہت سے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھنے کا فرمایا اور فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جس نے سورہ کہف پڑھی تو اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا اس جگہ سے مکہ تک، اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور دجال کا خروج ہوا تو اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور ویسے بھی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا مسنون ہے اور بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنہ سے محفوظ رکھے۔